جی السلام علیکم، صبح بخیر۔ رات کو ایک خبر جو میں نے پڑھی کہ جماعت اسلامی پاکستان نے اپنے نئے امیر کا تقرر کر لیا ہے، اور نئے امیر کے طور پر جو سامنے آئے ہیں وہ حافظ نعیم الرحمان۔ جی ہاں، ایک میرٹ کی بنیاد پر اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اور مکمل طور پر جمہوری طریقے سے جماعت اسلامی پاکستان نے اپنے نئے امیر کا انتخاب کیا۔ جو سابقہ امیر سراج الحق صاحب، ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، اور بعد میں نعیم الرحمان صاحب کے بارے میں کہ ان کا تقرر کیوں ہوا اور کس بنیاد پر ہوا۔ حضور والا، یہ بات تو عیاں ہے کہ 100% ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی اور پاک ہستیوں کی ہے۔ انسان کی حد میں کوشش ہے کہ وہ اپنا 100% دے، اور اپنے اندر اپنے دل کے کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے دل کو ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دل کے ضمیر کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے وہ ساری چیزیں کرے جو ایماندارانہ اصولوں پر گامزن ہونے کے لیے ہو سکتی ہیں۔ سراج الحق صاحب سے پہلے اگر میں کہوں کہ وہ بات جو قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں تھی، ایک جان تھی جو جماعت اسلامی میں متحرک تھی، وہ بات اس کے بعد نظر نہیں آئی۔ بلا شبہ وہی اصول جو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد میاں محمد طفیل انہوں نے ایک بنائے تھے، اسی پر کار فرما رہے سراج الحق صاحب بھی، اور ان کے دور میں وہی جمہوری سیٹ اپ رہا، بالکل اس میں اضافہ ہی ہوا، کمی نہیں ہوئی، اور تمام اصولوں کو کار فرما کیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کی وہ مقبولیت جو سابقہ دور میں رہی، وہ ووٹنگ کے نمبر جو سابقہ دور میں رہے وہ کم ہوئے، کہ ایک لیڈر ایسا ہے جن کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں سہیل ورائج صاحب کے ساتھ، کہ ان کی ایمانداری پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، تو پھر کیوں جماعت اسلامی کی جو ووٹنگ ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی؟ اس میں دو چار چیزیں جو آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک سراج الحق صاحب کے دور میں اگر ہم بات کریں کہ تمام چیزیں جو ایماندارانہ ایک سیٹ اپ میں اور ایک جماعت میں ہوتی ہیں وہ ہوئیں، لیکن اگر میں کہوں کہ سراج الحق صاحب نے تھوڑا سا ایز کمپیئر ٹو قاضی حسین احمد کے اصولوں پر تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کیا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ سینٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں انہوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ، جن کو کہتے رہے کہ یہ چور ہیں، یہ سارے ایسے ہیں، ان کے ساتھ سینٹ کی ٹکٹ پر انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کی اور سینیٹر بنے، اور اوپر پھر انہوں نے نون لیگ کے بندوں کو سپورٹ کیا، جو کہ ایک ہماری عام زبان میں دیکھا جائے تو تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ تھا، دوہرا معیار تھا، جس کی وجہ سے عوام میں کچھ بد دلی پیدا ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ایک سائیڈ پہ رہنا چاہیے۔ دوسرا کہ سراج الحق صاحب میں وہ انہوں نے ایک عام دعوت دے دی کہ آپ نے رکنیت جماعت کے لیے کچھ زیادہ انویسٹیگیٹ نہیں کرنی۔ نو ڈاؤٹ اس کے بعد بھی اچھے لوگ ہی آئے، لیکن تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کیا۔ یہ آپ پازیٹیو وے میں بھی لے سکتے ہیں، نیگیٹو وے میں بھی، بہرحال جو ہے اوور آل جو ہے اچھی پرفارمنس رہی سراج الحق صاحب کی۔ اب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی بات کریں تو حافظ نعیم الرحمان کیوں سلیکٹ ہوئے، کیوں منتخب ہوئے؟ الیکٹ میں کہوں گا، سلیکٹ تو خیر نہیں، انہوں نے الیکٹ کیا جماعت اسلامی کی شورا نے اور سارے ممبرز نے۔ وہ دوستو کراچی میں ان کا ولولہ انگیزی، کراچی میں ان کا ایک جماعت اسلامی میں نئی روح پھونک دینا، کراچی میں بلدیاتی الیکشن میں حافظ نعیم الرحمان کا ایک سرپرائز دینا، کہ جہاں پہ تحریک انصاف کو پیچھے چھوڑ دینا، پیپلز پارٹی کو پیچھے چھوڑ دینا، اور پتہ چلتا تھا کہ ایک سٹریٹ لیول تک، گراس روٹ لیول تک انہوں نے ایک محنت کی، اور ہر حوالے سے ہر جگہ یونین کونسل میں انہوں نے ون کیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اپنی جو ہے نا ماضی کے غلطیوں سے پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں سیکھا، اور بدماشی کے ساتھ مرتضیٰ وہاب کو انہوں نے میئر کا الیکشن جتوایا، اور بندے غائب کیے تحریک انصاف کے بھی اور جماعت اسلامی کے۔ دوسرا، ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے اور نیشنل پروونشل اسمبلی کے، اس میں بھی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بہت اچھی پرفارمنس دی، اور ایک اخلاقی لحاظ سے بھی بڑا اچھے رہے، کہ جہاں سے وہ سیٹ جیت رہے تھے وہاں سے ان کو ہرایا گیا، اور جہاں سے وہ ہارے ہیں
وہاں سے ان کو جتوایا گیا، اور ایک مثال جو انہوں نے قائم کر دی کہ پوری پاکستان تاریخ میں یہ نہیں ملتی کہ اپنی جیتی ہوئی سیٹ پر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی کہ میں اس سیٹ سے ہار چکا ہوں، یہاں پہ تحریک انصاف کا بندہ جیتا ہے، اس لیے میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور انہوں نے اس سیٹ سے ریزائن کیا۔ تو ہماری دعا ہے کہ حافظ نعیم الرحمن جو نئے امیر منتخب ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے بھی، اور یہ میں بھی چاہتا تھا کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب آئیں، کہ جنہوں نے کراچی میں جماعت اسلامی کا ایک اعلیٰ مقام پیدا کیا ہے، پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کو وہ لے کر چلیں، اور ایک نئی روح پھونک دیں جماعت اسلامی میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو احسن طریقے سے کام اور ایماندارانہ سیٹ اپ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔